اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی غصہ امت مسلمہ. تم کہتے ہو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن دنیا کے سب سے بہترین کتاب ہے، یہ قرآن دنیا کو ہدایت دینے والی کتاب ہے، یہ قرآن مسلمانوں کو عروج دینے والی کتاب ہے، یہ قرآن دنیا اور آخرت دونوں بنانے والی کتاب ہے، اور عمل یہ ہے کہ تم اس کو پڑھتے تک نہیں ہو. 2 روپے کا پیپر خریدتے اس کو سمجھ کے پڑھتے ہو، لیکن خدا کے کلام کو تم جو ہے سمجھ کے نہیں پڑھتے ہو، اس کو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اس کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اس کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہو، اور پھر کہتے ہو قرآن پر ہمارا ایمان ہے. صحابہ کرام مکہ مدینہ سے نکل کر ایران شام جو چلے گئے تھے وہ کس پیغام کو لے کے گئے تھے؟ مال غنیمت کے لالچ میں گئے تھے یا قرآن کا پیغام لے کے گئے تھے؟ تو صحابہ کرام تو جو ہے مدینہ مکہ سے نکل کر کے شام اور ایران مراکہ سے اسپین تک پہنچ گئے. ہم لوگ مسجد سے اپنے گھر تک قرآن کو لے نہیں جا پائے. اپنے ملک میں نافذ کرنے کے بجائے کم سے کم اپنی ذات ہی پر نافذ کر لیے ہوتے، اپنے معاش پر نافذ کر لیے ہوتے، اپنے گھر پر نافذ کر لیے ہوتے. بیوی بال بچوں پہ تو کنٹرول ہے نا، اس پہ قرآن کو کیوں نہیں نافذ کر سکتے؟ کیا مجبوری ہو سکتی؟ اگر ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بندہ اپنی ذات پر، اپنے معاش پر، اپنے معاشرت پر نہیں نافذ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں خواہش ہی نہیں کہ قرآن نافذ ہو پوری دنیا میں. اب قرآن دنیا میں نافذ نہیں ہوگا تو آپ جان لیجئے کہ دنیا میں اسی طرح سے ظلم ناانصافی رہے گا. قرآن کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے، دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم کتاب ہے آج کے دور میں تو وہ قرآن ہے. قرآن کی فریاد کو تو کبھی سن کے دیکھیں. اگر آپ بچوں سے سوال کیجئے کہ دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے، تو ہر بچہ جواب دے گا قرآن مجید. لیکن اسی کے ساتھ دوسرا جو ہے کوشچن کیجئے کہ دنیا کے وہ واحد کتاب کا نام بتاؤ جس کو سب لوگ بنا سمجھے بوجھے رٹا لگاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو وہ بھی قرآن مجید ہی کا نمبر آئے. ماہر القادری نے کتنا درد بھرے انداز میں کہا، میں جب یہ نظم پڑھتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ قرآن کے کیا سلوک ہے. رمضان کے مہینے میں آپ ریکویسٹ کیجئے پڑھے لکھے لوگوں سے کہ کوئی بھی تفسیر ہی پڑھ لیجئے، جس عالم پہ آپ کو فیض ہے اسی کے پڑھ لیجئے. وہ آپ کے بڑے بزرگ ہیں، ان کو مانتے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے لکھی ہے، وہ فرشتوں کے لیے نہیں لکھی ہے. آپ اس کو کیوں نہیں ٹچ کرتے؟ ہم سے اختلاف ہو سکتا ہے، دوسرے مسلک والے سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کے اپنے مسلک کو علماء کرام کے ترجمہ موجود ہے، تفاسیر موجود ہے، اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ لیکن قرآن چیختا رہتا، پورا رمضان بھی آ جاتا چیختا رہتا. ناکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، اور پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. اور جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. اور جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہے. اور دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کہ تمہیں ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا. کس بز میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. یہ ہے قرآن مجید کی فریاد. قرآن مجید سے تلاوت کے لیے نہیں آئے ہیں. تلاوت فرسٹ اسٹیپ ہے، اس پہ بھی ثواب ہے، لیکن سیکنڈ اسٹیپ اس کو سمجھنا ہے، تھرڈ اسٹیج اس پہ عمل کرنا ہے، چوتھا اسٹیپ جو ہے اس پہ دوسرے تک پہنچانا ہے، اور پانچواں اسٹیپ اس کے نظام کو نافذ کرنا ہے. تب جا کر کے امت مسلمہ بھی، بقیہ دوسری اقوام بھی جو ہے اس کے دامن میں آ کر کے عافیت محسوس کرتا ہے.